تو میں عرض کر رہا تھا کہ وہ عنوان ہے گلشن محمد، سب پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ عنوان دینے سے ذرا بات سمجھنا سمجھانا آسان ہو جاتی ہے۔ نہایت ہی خوبصورت عنوان ہے اور اس عنوان کی ضرورت بھی ہے۔ کیوں؟ آپ حضرات جانتے ہیں کہ فتنوں کا زمانہ ہے، آئے روز کوئی نہ کوئی بدبخت کبھی صحابہ پہ کبھی اہل بیت پہ نعوذ باللہ اپنے گندے ذہن کی ذہنیت کو ظاہر کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا، دیکھا ہوگا کہ گزشتہ دنوں میں ایک نام نہاد مفتی جو ایک بڑی جماعت سے تعلق رکھتا ہے، اللہ معاف فرمائے، اس نے میڈیا پہ آ کے اس بات کا اعلان کیا اور چیلنج کیا کہ نعوذ باللہ صحابہ معیار حق نہیں ہے۔ سب کہہ دو نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ تو اس نے اس بات کا انکار کیا۔ اللہ جزا دے اہل علم کو۔ اہل علم نے پھر جب اس کے چیلنج کو قبول کیا اور کہا آپ بھی میدان لگاتے ہیں، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا، پتہ چل جائے گا کہ صحابہ معیار حق ہیں کہ نہیں۔ پھر وہی جو باطل کا طرز ہے، منتیں کر کر کے رو رو کے اپنی بات پہ معافی مانگنی ہے تو اللہ سے مانگ۔ یاد رکھ جو صحابہ اہل بیت کا گستاخ ہو، اللہ اسے دنیا میں بھی برباد کر دیتے ہیں، اللہ آخرت میں بھی برباد کر دیتے ہیں۔ تو ان حالات کو دیکھتے ہوئے میں نے اس عنوان کا انتخاب کیا ہے گلشن محمد، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بھائیوں، گلشن کہتے ہیں باغ کو۔ توجہ کیجئے گا، بات کا آغاز کرنے لگا ہوں۔ کوئی عقل مند سمجھدار صاحب بصیرت آدمی جب کسی گلشن کو دیکھتا ہے تو اس کے ذہن میں بہت سی باتیں، بہت سے سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ جہاں اور سوالات اور باتیں پیدا ہوتی ہیں، ہر عقل مند سمجھدار آدمی اس کے ذہن میں 4 سوال ضرور آتے ہیں۔ وہ 4 سوال کون سے ہیں؟ سب سے پہلا سوال، سب سے پہلا خیال، یہ گلشن کس کا ہے؟ یہ گلشن ہے۔ آپ کسی باغ کو دیکھیں تو فوراً یہ باغ کس کا ہے؟ یہ باغ پھولوں کا ہے، یہ پھل کا ہے، یہ کسی چیز کا بھی باغ ہے۔ جب آپ اس کو دیکھیں گے سب سے پہلا سوال آپ کے ذہن میں یہی پیدا ہوگا، یہ گلشن کس کا ہے؟ نمبر 2، دوسرا سوال یہ ہوتا ہے اس گلشن میں ہے کیا؟ یعنی اس میں پھل ہے، اس میں پھول ہے۔ اگر پھل ہیں تو کون سے پھل ہیں؟ یہ آم کا گلشن اور باغ ہے، یہ آڑو کا ہے، سیب کا ہے، انگور کا ہے، آخر کس چیز کا گلشن اور باغ ہے؟ تو میں نے کہا پہلا سوال یہ باغ کس کا ہے؟ نمبر 2 اس باغ میں ہے کیا؟ نمبر 3 جب بندہ اس باغ کو دیکھتا ہے، اس کی بناوٹ، اس کی خوبصورتی کو دیکھتا ہے، اس کے پھل اور پھولوں کو دیکھتا ہے، پھر تیسرا سوال یہ کرتا ہے کہ اس باغ کو تیار کیسے کیا گیا، اسے کیسے بنایا اور سنوارا گیا، اسے کیسے سجایا گیا۔ چوتھا سوال اس باغ کی اہمیت کیا ہے، اور اگر میں اس باغ سے فائدہ اٹھانا چاہوں تو کیسے اٹھا سکتا ہوں۔ تو میں نے عرض کیا کہ جو بندہ بھی صاحب عقل صاحب بصیرت ہونا، وہ کسی بھی گلشن اور باغ کو دیکھ کر اس کے ذہن میں کتنے سوال پیدا ہوتے ہیں؟ 4 سوال پیدا ہوتے ہیں۔ میں نے بات کو سمجھانے کے لیے، فضائل، عقائد اور نظریات کو سمجھانے کے لیے عوامی لہجے میں، عوامی انداز میں بات ہو تو بات سننا سمجھنا آسان ہو جاتی ہے۔ تو میں نے عنوان کیا دیا؟ گلشن محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر میں نے اس پہ 4 عقلی سوال بنائے ہیں، فرضی سوال بنائے ہیں، تاکہ ان سوالوں کا میں جواب دوں تو آپ کو بات جلدی سے سمجھ آ جائے۔ اللہ سے دعا بھی کیجئے اللہ مجھے شرح صدر کے ساتھ کلام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
سب سے پہلا سوال کہتا ہے مولوی صاحب جس گلشن کی آپ بات کرنے جا رہے ہیں یہ گلشن کس کا گلشن ہے؟ میں نے کہا وہ تو میرا عنوان ہی بتا رہا ہے، یہ گلشن ہے تو محمد مصطفیٰ کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہمارا نظریہ ہے جس طرف بھی چشم محمد کے اشارے ہو گئے، جتنے ذرے آئے سب ستارے ہو گئے۔ نسبت مصطفیٰ بھی بڑی چیز ہے، جس کی نسبت نہیں اس کی بخشش نہیں۔ خود خدا نے نبی سے یہ فرما دیا جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ یہ گلشن کس کا ہے؟ میرے بھائیو توجہ کیجیے گا، اللہ اکبر۔ آپ کا بیٹا وہ بالغ ہوا، پڑھائی کے قابل ہوا، آپ مجھ سے مشورہ کرتے ہیں کہ مولانا ہمیں مشورہ دیں، آپ جناب عالم ہیں، مدرسوں سے آپ کا واسطہ ہے، میں اپنے بچے کو دینی تعلیم دلوانا چاہتا ہوں، میں اپنے بچے کو کہاں پہ داخل کرواؤں؟ میں کہتا ہوں فلاں مدرسے میں بھیج دیں، کراچی بھیج دیں، سرگودا بھیج دیں، فیصل آباد بھیج دیں۔ فوراً وہ بندہ کہے گا مولوی صاحب میں تو مدرسوں میں پڑھا ہوا نہیں، آپ مجھے بتائیے یہ جو کراچی والا مدرسہ ہے اس مدرسے کے بڑے کون ہیں؟ یہ جو سرگودے والا مدرسہ ہے اس کے بڑے کون ہیں؟ یہ تلمبے والا مدرسہ جو ہے اس کے بڑے کون ہیں؟ میں نے کہا بھائی جو کراچی والا مدرسہ ہے اس کے بڑے حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب ہیں، جو تلمبے کا مدرسہ ہے اس کے بڑے حضرت مولانا طارق جمیل صاحب ہیں، جو سرگودے کا مدرسہ ہے اس کے بڑے حضرت مولانا محمد الیاس گھمن صاحب ہیں۔ وہ بندہ کہتا ہے اب مجھے سمجھ آ گئی، جو مدرسہ مفتی تقی عثمانی صاحب کا ہوگا وہاں پہ جو ذوق ہوگا تعلیم و تعلم کا، وہاں پڑھنے پڑھانے کا جو ذوق ہوگا، جو حضرت مفتی صاحب کا ذوق ہے وہی ذوق وہاں پہ ہوگا۔ تلمبے میں حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کا ذوق ہوگا اور سرگودا میں حضرت مولانا الیاس گھمن صاحب کا ذوق ہوگا۔ تو میں نے کہا بھائی دیکھیے نا، جب میں نے بتایا یہ مدرسہ کس کا ہے تو سننے والے کو فوراً سمجھ آ گئی کہ وہاں ماحول کیا ہوگا، وہاں طریقہ کار کیا ہوگا۔ میں نے کہا عقل مند صاحب ایمان آدمی، صاحب حیا آدمی کے لیے اتنا ہی کافی ہے جب وہ پوچھتا ہے یہ گلشن کس کا ہے، میں نے کہا یہ گلشن اس کا ہے جسے امام الانبیاء کہا جاتا ہے۔ صاحب حیا بندے کے لیے اتنا ہی کافی ہے، جو نسبتوں کا حیا کرتا ہے، جسے میرے نبی کا حیا ہے، جسے میرے نبی کی شرم ہے، اتنا ہی جواب کافی ہے۔ یہ گلشن کس کا ہے؟ میرے محبوب کا گلشن ہے۔ میرے بھائیو توجہ کیجئے گا، میں نہیں کہتا، قرآن کہتا ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ میں نہیں کہتا، اللہ رب العزت نے میرے محبوب کو یہ گلشن دیا۔ خیر توجہ کیجئے گا، پہلا سوال کیا تھا؟ پہلا سوال یہ تھا یہ گلشن کس کا ہے؟ میں نے کہا آئیے میں اس پہ زیادہ لمبی بات نہیں کرتا، میں صرف ایک بات کہنے چلا ہوں، یہ گلشن اس ہستی کا ہے جو ہستی وجہ تخلیق کائنات بھی ہے، مقصود کائنات بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ کیا مطلب؟ میں نے کہا ہمارا نظریہ ہے، ہمارا عقیدہ ہے، اللہ کی قسم اگر آمنہ کے لال کی ذات نہ ہوتی اللہ کائنات کو وجود نہ عطا کرتے۔ سوالات انبیاء کو اگر وجود ملا ہے، اگر نبوت ملی ہے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ملی ہے۔ یہ کس ہستی کا گلشن ہے؟ اگر میں اپنے نبی کا تعارف کروانے چاہوں پھر تو بہت لمبا وقت چاہیے، میں ایک ہی بات کہنا چاہتا ہوں اور بنیادی بات کہنا چاہتا ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام مستدرک حاکم میں روایت موجود ہے، جلد نمبر 3 ہے، حضرت آدم علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے، میرے اللہ میری دعا کو قبول کیجیے۔ میں آپ کو واسطہ دیتا ہوں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا آدم دعا تو قبول ہو گئی، لیکن یہ تو بتا تو میرے محبوب کو جانتا کیسے ہے؟ اللہ میں جانتا ایسے ہو، آپ نے میرے جسم میں روح کو داخل کیا، میں نے آنکھ کھولی ہے، میری نظر آپ کے عرش پہ پڑی ہے، آپ کے عرش پہ لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ میں اسی وقت سمجھ گیا یہ کسی عام ہستی کا نام نہیں، جو
اللہ کے نام کے ساتھ ہے، یہ اللہ کے پیارے بندے کا اور اللہ کے محبوب کا نام ہے، اس لیے میں نے آپ کو ان کا واسطہ دیا۔ اللہ فرماتے ہیں لولا محمد لما خلقتک، آدم سن لے، اگر میں نے آمینہ کے لال کو پیدا نہ کرنا ہوتا میں کائنات کو پیدا ہی نہ کرتا۔ اسی بات کو حضرت نانوتوی یوں کہتے ہیں کہ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا۔ آپ سبحان اللہ کہیں گے میرا عنوان کھلتا چلا جائے گا، کہہ دو سبحان اللہ۔ رات میں نے پاک پتن میں بیان کیا، انہوں نے عنوان رکھا گلشن محمد صلی اللہ، انہوں نے کہا چیک کریے بھی مولوی اتنے بول دینے کی بول، میں نے کہا مولوی تو بڑے، میں تو طالب علم ہوں، تم نے جو عنوان دیا ہے میں نے کہا انشاءاللہ میں اس پہ بولوں گا، لیکن اس پہ بولنے کے لیے بھی ذوق چاہیے، سننے کے لیے بھی ذوق چاہیے۔ سننے کے لیے بھی کیا مزاج ان کا تبلیغی تھا، عنوان انہوں نے خطیبانہ رکھا ہوا تھا۔ چلو میں کیا بھی آئندہ یاد ہے تسی پھر سدھے ہو جاؤں گے یا میں نے سدوں گے نہیں انشاءاللہ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، گلشن محمد صلی اللہ۔ میرے بھائیوں توجہ کیجئے گا، سب سے پہلے یہ ہستی کس ہستی کا گلشن ہے، ان کا مقام اور تعارف سنیے گا۔ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے، ہاں تاریخ کائنات میں ایک وقت ایسا بھی تھا نہ آسمان تھا، نہ زمین تھی، نہ دن تھا، نہ رات تھی، نہ چاند تھا، نہ چاندنی تھی، نہ سورج تھا، نہ کرنیں تھی، نہ ستارے تھے، نہ جگمگاہٹ تھی، نہ صبح تھی، نہ شام تھی، نہ سردی تھی، نہ گرمی تھی، نہ خزاں تھی، نہ بہار تھی، نہ جنت تھی، نہ جہنم تھی، اللہ اکبر، نہ حسن تھا، نہ جمال تھا، نہ بلبل تھی، نہ چہک تھی، نہ سبزہ تھا، نہ لہک تھی، نہ حجر تھے، نہ شجر تھے، نہ دریا تھا، نہ موج تھی، نہ آدم تھا، نہ آدمیت تھی، نہ انسان تھا، نہ انسانیت تھی، نہ حیوان تھا، نہ حیوانیت تھی، نہ جذبہ تھا، نہ احساس تھا، نہ آہ تھی، نہ فریاد تھی، نہ رونا تھا، نہ مسکرانا تھا، غرض کائنات میں کچھ نہیں تھا۔ اللہ نے سب سے پہلے ایک روح کو پیدا کیا، اول ما خلق اللہ من روح، اس روح کا نام رکھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تابندہ ستارہ کا چمکا کہ سلسلہ چل نکلا، چراغ سے چراغ جلنے لگے اور دیکھتے ہی دیکھتے پوری کائنات مارز وجود میں آ گئی اور سارا جہاں جگمگانے لگا۔ اسی کو حضرت نانوتوی فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بس میں کونوں مکا کو سجایا گیا۔ وہ محمد بھی، احمد بھی، محمود بھی، حسن مطلق کا شاہد بھی، مشہود بھی، علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی، ظاہراً امنیوں میں اٹھایا گیا۔ حشر کا غم کس لیے ہو اے قاسم مجھے، میرا آقا ہے وہ، میرا مولا ہے وہ، جس کے قدموں میں جنت بسائی گئی، جس کے ہاتھوں سے کوثر لٹایا گیا۔ سب سے پہلا سوال یہ ہوتا ہے یہ گلشن کس کا ہے؟ میں نے کہا یہ گلشن ہے تو محمد مصطفیٰ کا ہے صلی اللہ۔ حیا والے بندے جب سنتے ہیں تو سننے ہی پہ حیا کر لیتے ہیں، اللہ اکبر۔ اور میں نے کہا یاد رکھنا، اللہ نے سارے کائنات کی، دنیا آخرت قبر کی کامیابیاں رکھی ہیں تو میرے محبوب کی نسبت میں رکھی ہیں، سبحان اللہ۔ آگے آئیے، دوسرا سوال یہ ہوتا ہے اس گلشن میں ہے کیا؟ مولوی صاحب جس گلشن کا آپ تذکرہ کرنے جا رہے ہیں اس گلشن میں ہے کیا؟ میں نے کہا سن، اس گلشن میں میرے محبوب کے پھول ہیں جنہیں صحابہ اور اہل بیت کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ میرے محبوب کے پھول ہیں، میرے محبوب کے پھول ہیں جنہیں صحابہ اور اہل بیت کہا جاتا ہے۔ اور میں اکثر آپ سے کہا کرتا ہوں ہم سنی ہیں، اللہ کا شکر ہے، ہم صحابہ کے بھی غلام ہیں، ہم اہل بیت کے بھی کیا ہیں؟ فتنوں کا زمانہ ہے، فتنوں کا زمانہ ہے، سیدھی بات ہے، کھری بات ہے۔ جو صحابہ کا نام لے کے اہل بیت پہ بکے وہ بھی سنی نہیں ہے، وہ بھی سنی نہیں ہے۔ میں بول رہا ہوں مجھے سنو، اللہ اکبر۔ نمبر 2، جو اہل بیت کا نام لے کے صحابہ کرام پہ تنقید کرے وہ بھی سنی۔ سنی کیا ہے؟ سنی وہ ہے جو صحابہ کا بھی غلام ہے، اہل بیت کا بھی کیا ہے؟ غلام ہے۔ صحابہ کہتے کسے؟ سننا ذرا میرے بھائیوں، صحابی کہتے ہیں، صحابی علم سے نہیں بنتا، صحابی علم سے، عمل سے، تقوی سے،
طہارت سے نہیں۔ میں نے کہا سنیے گا، صحابی بنتا ہے صحبت مصطفیٰ سے صلی اللہ۔ مثال کے طور پہ کوئی بندہ عالم ہے، کیا ہے جی؟ عالم ہے، آپ اس بھائی سے مسئلہ پوچھیں، اس کو بھی نہ آتا ہو، ان کے ساتھ عالم دین بیٹھا ہو، آپ اس سے مسئلہ پوچھیں، اسے بھی نہ آتا ہو، تو آپ نے فوراً کہنا بھی تو کہا مولوی ہیں، لگتا ہے بھی تو 10 سال مدرسے روٹیاں ہی کھا دیاں، پڑھیا۔ اگر تو پڑھیا ہوتا تو تینوں مسئلہ آندا ہے۔ پتہ چلا علم والے کی بحث ہوگی علم سے، کس سے ہوگی؟ ایک بندہ کہتا جی فلاں آدمی جو ہے نا بڑا عمل کا پکا ہے، بڑا متقی ہے، آپ نے دیکھا اذان ہوئی ظہر کی، عصر کی، مغرب کی، وہ ٹس سے مس نہیں ہوا، نماز کے لیے نہیں گیا، آپ کہیں گے بھی اے میں جھوٹ مار دینے، اے دے عمل اے دے پلے، ظہر کی اذان ہوئی نماز کے لیے جاتا، عصر کی اذان ہوئی نماز کے لیے جاتا، مغرب کی اذان ہوئی نماز کے لیے جاتا، یہ تلاوت کرتا، ذکر کرتا، تو میں بھی مانتا کہ یہ صاحب عمل ہے، صاحب تقویٰ ہے۔ تو پتہ چلا علم والے کے بحث ہوگی علم سے، علم ہے تو عالم ہے، عمل والے کی بحث ہوگی عمل سے، عمل ہے تو عامل ہے، وگرنہ کوئی نہیں مانے گا۔ میں نے کہا سنو بھائیو، صحابی نہ علم سے بنتا ہے، نہ عمل سے بنتا ہے، نہ تقوی سے بنتا ہے، نہ طہارت سے بنتا ہے، صحابی میرے محبوب کی صحبت سے بنتا ہے۔ اگر تم بات کرو گے نبی کے صحابی پہ تو یاد رکھنا تم صحابی پہ بات نہیں کر رہے ہیں، تم نعوذ باللہ نبی کی صحبت پہ بات کر رہے ہو۔ اور ہمارا عقیدہ ہے اگر یہ صحبت مٹی کو مل جائے تو یاد رکھنا جنت بھی اس مٹی کا مقابلہ کر سکتی۔ یہ صحبت مٹی کو ملتی ہے، اللہ اس مٹی میں بھی شفا رکھ دیتے ہیں۔ میرے بھائیو سنیے گا، صحابی کہتے ہیں جو ایمان کی حالت میں میرے محبوب کی صحبت اختیار کرے، اور میں عوامی لہجے میں یوں کہا کرتا ہوں، جو مسجد میں آئے اسے نمازی کہتے ہیں، جو بیت اللہ دیکھ آئے اسے حاجی کہتے ہیں، میدان جہاد سے زندہ واپس آئے اسے غازی کہتے ہیں، قرآن اچھا پڑھے اسے قاری کہتے ہیں، اللہ اکبر فیصلہ صحیح کرے اسے قاضی کہتے ہیں، اور جو ایمان کی حالت میں میرے نبی کی صحبت اختیار کرے اسے نبی کا صحابی کہتے ہیں۔ اسے نبی کا کیا کہتے ہیں؟ علم نیچے ہے، عمل نیچے ہے، تقوی نیچے ہے، طہارت نیچے ہے، اور میرے نبی کی صحبت اوپر ہے۔ میرے نبی کی صحبت کیا ہے؟ اللہ قیامت والے دن علم والے کا حساب ہوگا، عمل والے کا حساب ہوگا، تقوی والے کا حساب ہوگا۔ نعوذ باللہ کیا قیامت والے دن صحابہ کی جو حضور کی صحبت تھی اس کا بھی امتحان ہوگا، اس کو بھی چیک کیا جائے گا۔ فرمایا نانا وہ تو میں رزلٹ دے چکا ہوں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ مجھ سے راضی ہو گئے، میں ان سے راضی ہو گیا ہوں۔ فرمایا یہ تمہارے علم سے بات ہوگی، تمہارے عمل سے بات، ان کے علم عمل سے، اور ان کے تو فیصلے ہو چکے ہیں۔ میں نے کہا یہ صحابی ہے۔ یہ کیا ہے؟ اہل بیت کسے کہتے ہیں؟ آج لوگ کہتے ہیں جی میں اہل بیت کا دیوانہ ہوں، میں اہل بیت کا کیا ہوں؟ میں نے کہا تجھے پتا ہے اہل بیت کہتے کسے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ لوگوں کو یہی نہیں پتا کہ اہل بیت کہتے کسے۔ آسان کر دیتا ہوں میرے بھائیو، یاد رکھیے گا، اہل بیت دو طرح کے ہیں۔ کتنی طرح کے ہیں؟ یہ تقسیم اس لیے تاکہ آپ کو بات سمجھ آ جائے۔ ایک ہیں قرآن والے اور ایک ہیں حدیث والے۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ جب یہ قرآن کریم کی آیت اتری، پوری امت کے مفسرین کا اس بات پہ اتفاق ہے، اس سے مراد نبی کی بیویاں ہیں۔ اس سے مراد کون ہے؟ سارے نے بولتے اس سے مراد کون ہے؟ نبی کی بیویاں، نبی کی ازواج ہیں۔ اب میرے محبوب نے جب دیکھا نا کہ اللہ نے میری نسبت کی وجہ سے، میری نسبت کی وجہ سے میری بیویوں کو یہ مقام، یہ شان، یہ بلندی دی ہے، میرے محبوب تشریف فرما ہوئے، حسنین کریمین کو بلایا، حضرت علی کو بلایا، حضرت فاطمہ کو بلایا، رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ میرے محبوب نے کالی کملی اوپر لی ہے اور دعا فرمائی، اللہم ہؤلاء اہل بیتی ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ میری بیویوں کو تو نے جو اعزاز دیا ہے، یہ چار مجھے بڑے پیارے ہیں، اللہ ان کو بھی وہ عظمت عطا کر دے۔ کہہ دے سبحان اللہ۔ ہم صاف دماغوں والے ہیں،
ہم پیارے عقیدے والے ہیں. ہم نے کہا ہم جو قرآن والے اہل بیت ہیں ان کے بھی غلام ہیں, ہم حدیث والے اہل بیت کے بھی غلام ہیں. نبی کی بیویاں بھی ہمارا ایمان ہیں, اور نبی کے نواسے, نبی کی بیٹی اور نبی کا داماد بھی ہمارا ایمان ہے. کہہ دو بے شک. میرے بھائیو توجہ کیجئے گا, میرے محبوب نے فرمایا اصحابی کا نجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم, میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. ستارہ چھوٹا ہو یا بڑا, پہلے آئے یا بعد میں, ستارے کی خوبی یہ ہے ستارہ دیتا روشنی ہی ہے. اس لیے کچھ صحابہ ایسے ہیں ان کا مقام زیادہ ہے. اللہ اکبر. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار, لیکن والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وکلا وعد اللہ الحسنى. فتح مکہ سے پہلے والے ہیں, فتح مکہ کے بعد والے ہیں. اللہ اکبر. ہیں سب کے سب صحابی اور اصحابی کا نجوم. میرے محبوب نے فرمایا صحابہ سب کے سب ستارے ہیں. فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم. صحابی جو ہے, اگرچہ کچھ صحابہ ایسے ہیں جو مقام میں بڑے ہوئے, جیسے خلفائے راشدین ہیں, عشرہ مبشرہ ہیں, ان کا مقام جو ہے, لیکن یاد رکھنا جو صحابی بھی ہے, صحابی کی شان کیا ہے, جیسے ستارے سے ملتی روشنی ہے اسی طرح صحابی سے ملتی ایمان کی روشنی ہی ہے. صحابی سے ملتی ایمان کی. حضور نے فرمایا الا ان مثل اہل بیت فیکم مثل سفینۃ نوح من رقبها نجا ومن تخلف عنها ہلاکا. میرے محبوب نے فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں اور میرے اہل بیت کشتی کی مانند ہیں. صحابہ کس کی مانند ہیں؟ ستاروں کی مانند ہیں, اور میرے اہل بیت کشتی کی مانند ہیں. علماء نے بات سمجھائی, میرے محبوب نے اشارہ کر دیا او ایمان والو قرب قیامت ایک زمانہ آئے گا, فتنوں کا زمانہ ہوگا. ہاں اس زمانے میں فتنوں کا سیلاب ہوگا. جیسے آسمان سے موسلادھار بارش برستی ہے, بارش کے قطرے زمین کی طرف آتے ہیں تیزی کے ساتھ, ایسے فتنوں کا ظہور ہوگا. جیسے تمہارے ہاتھ میں تسبیح ٹوٹ جائے, اس کے من کے جلدی کے ساتھ زمین کی طرف آتے ہیں, یوں فتنوں کا ظہور ہوگا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. فرمایا اس وقت جب فتنوں کا سیلاب ہونا, سیلاب کے وقت عقل مند بندے دو کام کیا کرتے ہیں. کیا کیا کرتے ہیں؟ سوار کشتی پہ ہوتے ہیں, نظر ستاروں پہ رکھتے ہیں. عقل مند بندے, سمجھدار بندے. کیوں؟ جب ہر طرف سیلاب ہی سیلاب ہو, پانی ہی پانی ہو, پھر راستہ بتانے والا تو ہوتا کوئی نہیں. پھر عقل مند بندے, سمجھدار بندے سوار کشتی پہ ہوتے ہیں اور نظر کس پہ رکھتے ہیں؟ ستاروں پہ. ستاروں سے وہ راستہ تلاش کرتے ہیں. میرے محبوب نے فرما دیا جب فتنوں کی بھرمار ہو جائے نا, فتنوں کی بھرمار ہو جائے تو پھر تم نے یوں کرنا ہے, تم نے اہل بیت کی محبت کی کشتی میں سوار ہو جانا ہے اور نظر صحابہ پہ رکھنی ہے. پھر تم گمراہ نہیں ہو سکتے, یہ فتنے تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. تو اس لیے میں نے عرض کیا, میں عرض کر رہا تھا گلشن محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دوسری چیز کیا ہے؟ میں نے کہا کسی گلشن کو دیکھ کر, باغ کو دیکھ کر سوال یہ ہوتا ہے اس گلشن میں ہے کیا؟ میں نے کہا سنو, اس گلشن میں میرے محبوب کے پھول ہیں جنہیں صحابہ اور اہل بیت کہا جاتا ہے. اللہ کا شکر ہے اس گئے گزرے دور میں, اس گئے گزرے دور میں ہم اہل و سنت والجماعت اہل بیت کی محبت کی کشتی میں سوار ہیں اور نظر ہماری صحابہ پہ ہے. کہہ دو بے شک. میرے بھائیو تیسرا سوال, جب دیکھنے والے نے گلشن کو دیکھا, دیکھنے والے نے باغ کو دیکھا, اس کی خوبصورتی کو دیکھا, اس کے پھولوں اور پھلوں کو دیکھا, وہ یہ سوال کرنے پہ مجبور ہو گیا. کہتا ہے آخر یہ گلشن تیار کیسے کیا گیا, اس گلشن کو سوارا کیسے گیا, بنایا اور سجایا کیسے گیا؟ میں نے کہا آنا یہی تو بتانا چاہتا ہو.
یہ جو گلشن محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی خوشبو سے آج تک کائنات مہک رہی ہے اور قیامت کی صبح تک مہکتی رہے گی، اسی پہ بس نہیں ہے، اسی گلشن کی خوشبو پہ قیامت والے دن فیصلے ہونے ہیں۔ جس کے پاس یہ خوشبو ہوگی وہ جنت جائے گا، اور جس کے پاس یہ خوشبو نہیں ہوگی وہ جنت نہیں جا سکتا۔ میرے بھائیو توجہ رکھنا، توجہ رکھنا۔ کہتا مولوی صاحب یہ گلشن تیار کیسے ہوا، یہ گلشن بنا کیسے، اس گلشن کو سوارا کیسے گیا؟ میں نے کہا سننا، اس گلشن کی پہلے حالت کیا تھی؟ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ قرآن کہتا ہے میرے محبوب کی بعثت سے پہلے، اللہ اکبر، ان لوگوں کی حالت کیا تھی؟ یہ واضح گمراہی کے اندر تھے، لیکن قربان جاؤ جب میرے محبوب آئے نا، میں قربان جاؤ میرے محبوب نے آ کے اس گلشن کو تیار کیا ہے جسے گلشن صحابہ اور اہل بیت کہا جاتا ہے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اب ذرا توجہ کیجئے گا، کہتا ہے مولوی صاحب میرے محبوب نے جو گلشن بنایا ہے اس میں پھول ہے، اور یہ جو پھول ہے جنہیں آپ صحابہ اور اہل بیت کہتے ہیں، ان کو چن کے میرے محبوب لائے، ان کا انتخاب میرے محبوب نے کیا۔ میں نے کہا نا نا، ذرا سننا، یہی تو بتانا چاہتا ہوں۔ یہ جو گلشن تیار ہوا ہے یہ 3 چیزوں سے تیار ہوا۔ کہتے ہیں وہ 3 چیزیں کون سی ہیں؟ میں نے کہا نمبر 1 انتخاب خدا ہے، صحبت تربیت مصطفیٰ ہے۔ بس 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 میرے بھائیو توجہ رکھنا، توجہ۔ نمبر 1 یہ جو گلشن بنا ہے انتخاب خدا ہے، یہاں کوئی اپنی مرضی سے نہیں آ سکتا، یہاں کوئی اپنی مرضی سے، اللہ نے جس کا انتخاب کیا وہی اس گلشن میں آیا، چاہے وہ صحابہ سے ہے چاہے اہل بیت سے ہے، کہو بے شک۔ نہیں انتخاب کیا تو ابو لہب کا نہیں کیا، نہیں کیا تو ابو جہل کا نہیں کیا، کر لیا ہے تو جناب علی کا کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ چچا نہیں آ سکا، چچا نہیں آ سکا، آیا ہے تو چچے کا بیٹا آیا ہے۔ میں نے کہا یہ انتخاب کس کا ہے؟ یہ انتخاب میرے اللہ کا ہے، یہ انتخاب میرے اللہ کا ہے۔ اور پھر دیکھ لو، میں نے کہا ادھر صحابہ میں نظر ڈالو گے، اپنے آپ کو رئیس کہنے والے، جگیردار کہنے والے، سردار کہنے والے، اللہ اکبر، ان کو اللہ نے ان کا انتخاب نہیں کیا، انتخاب کیا ہے تو پیارے بلال کا انتخاب کیا ہے۔ میرے بھائیو اس گلشن کو کیسے ترتیب دیا گیا، اس گلشن کو کیسے بنایا گیا، سنوارا گیا، سجایا گیا، تیار کیا گیا؟ نمبر 1 انتخاب خدا ہے۔ تو پھر مجھے کہنے دینا، جو اس گلشن کے پھولوں پہ تنقید کرتا ہے وہ دبے الفاظ میں کہنا یہ چاہتا ہے نعوذ باللہ اللہ سے غلطی ہو گئی، فلاں فلاں کا انتخاب نعوذ باللہ اللہ نے غلط کر لیا۔ میں نے کہا بھائیو یاد رکھیے گا، جو میرے نبی کے گلشن کے پھولوں کا انکار کرتا ہے وہ اللہ کو بھی مانتا، وہ بتا رہا ہے کہ یہ جو خدا نے انتخاب کیا ہے یہ انتخاب نعوذ باللہ خدا سے غلط ہو گیا۔ تو میں نے کہا یہ گلشن کیسے تیار ہوا؟ نمبر 1 انتخاب خدا ہے، اور پھر انتخاب کے بعد جو سب سے بڑی انہیں چیز ملی ہے وہ صحبت مصطفیٰ ہے صلی اللہ۔ میرے محبوب مسجد نبوی شریف تیار ہوئی نا، اللہ اکبر، گارے کی اینٹیں، لکڑی ڈال کے، پتے ڈال کے مسجد نبوی تیار کر دی گئی۔ تو میرے محبوب کے لیے ممبر تھا، ایک لکڑی کا ستون تھا، کھجور کا درخت، اوپر سے بھی کٹا ہوا نیچے سے بھی کٹا ہوا۔ میرے محبوب کبھی اس پہ ہاتھ رکھ لیتے، کبھی حضور یوں ٹیک لگا دیتے، میرے محبوب یوں واز فرماتے، خطبہ ارشاد فرماتے۔ جب اللہ نے وسعت دی نا تو صحابہ نے آپس میں مشورہ کیا کہ کملی والے کے لیے خوبصورت ممبر ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ، کیا ہونا چاہیے؟ خوبصورت ممبر۔ صحابہ نے مشورہ کر کے ممبر تیار کیا، صحابہ لائے، اللہ کے نبی آپ اس ممبر پہ بیٹھ کے خطبہ دیجئے۔ اللہ اکبر، میرے محبوب جب اس نئے ممبر کی طرف بڑھے نا تو اس کھجور کے تنے نے رونا شروع کر دیا۔ صحابہ فرماتے ہم نے آواز بھی سنی، اس کے آنسو بھی دیکھے۔ اللہ اکبر، جس طرف بھی چشم محمد کے اشارے ہو گئے، جتنے ذرے آئے سب ستارے ہو گئے۔ حضور اترے ممبر سے، آ کے نا میرے محبوب نے یوں اس تنے کو سینے سے لگا لیا،
سینے سے لگا کے میرے محبوب نے فرمایا کیوں روتا ہے؟ اللہ کے نبی اتنی دیر مجھے آپ کا قرب رہا، یہ میرے لیے اعزاز تھا، آج جدائی ہوئی تو مجھ سے برداشت نہیں ہوا، میں رو پڑا۔ فرمایا پیارے میں چاہتا ہوں تو جنت چلا جا۔ اس نے کہا آقا جو آپ کا حکم۔ فرمایا اسے یہیں پہ دفن کر دو۔ ماں بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، اللہ نے میرے ممبر سے لے کے میرے روضے تک اسے جنت کا ٹکڑا بنا دیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے بھائیو یہ نسبت ہے، یہ صحبت ہے میرے محبوب کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو خیر میں نے کہا نمبر 1 یہ باغ، یہ گلشن تیار ہوا، انتخاب خدا ہے۔ نمبر 2 صحبت مصطفیٰ ہے۔ نمبر 3 تربیت مصطفیٰ ہے۔ کہہ دو بے شک۔ میرے محبوب نے تربیت کیسے کی ہے؟ جب اللہ نے انتخاب بھی کر لیا، میرے محبوب کی صحبت بھی دے دی، اب میرے محبوب نے ان کی تربیت شروع کی ہے۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ میرے محبوب نے سب سے پہلے ان پہ قرآن کریم کی تلاوت کی ہے۔ نمبر 2 پھر میرے محبوب نے ان کو پاک کیا ہے، ان کا تزکیہ کیا ہے۔ پھر میرے محبوب نے ان کو قرآن کریم کے علوم سکھائے ہیں، والحکمہ۔ پھر اپنے محبوب نے اپنے قول فعل عمل سے ان کی تربیت کی ہے، جسے حدیث مبارکہ کہتے ہیں۔ گزشتہ جمعہ میں اس پہ تفصیل کے ساتھ برق کر چکا ہوں کہ والحکمہ سے مراد کیا ہے۔ تو خیر میرے محبوب نے 4 کام کیے، میں قربان جاؤں۔ پھر یہ گلشن کیسا بنا ہے، یہ گلشن کیسا سجا ہے؟ میرے محبوب کے صحابی ہیں، نام ہے حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ، جنہیں سادس الاسلام بھی کہا جاتا ہے، یعنی 6 نمبر پہ آپ نے اسلام قبول کیا۔ جیسے ہی اسلام قبول کیا، آزاد نہیں تھے، ام نمار ایک عورت اس کے غلام تھے، لیکن ایمان چیز کیسی ہے میرے محبوب کا؟ ہاں گلشن کا ہر پھول جو ہے اس کی اپنی شان ہے۔ ادھر اسلام قبول کیا، ادھر خدا کی توحید کو بیان کرنا شروع کر دیا۔ لوگ یوں کرتے نعوذ باللہ، غلام تھے نا، سب کو پتا تھا غلام ہے۔ جب غلام کی زبان پہ یہ ہوتا نا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، مشرک کانپ جاتے، کوئی تھپڑ مارتا، کوئی ٹھڈا مارتا، کوئی لکڑی مارتا۔ لیکن صحابی ایک دن بھی اپنے ایمان کو چھپایا نہیں۔ ان کی جو مالکن تھی اسے پتہ چل گیا، ام نمار کو۔ اس نے لوگوں کو اجازت دی، کہا جس کا دل کرتا ہے اس کو مارو، ریت پہ، گرم ریت پہ اس کو گھسیٹو۔ آگ کے انگارے جلائے جاتے، جب وہ خوب تیز ہو جاتے آپ کو لٹا کے اوپر ایک آدمی کو کھڑا کر دیا جاتا۔ اللہ اکبر، یوں اذیتیں، یوں اذیتیں، اللہ اکبر۔ ام نمار کہنے لگی خباب حضور کا دامن چھوڑ دے، حضور کا دامن۔ اللہ اکبر۔ اس نے کہا تجھے کیا پتا، دنیا کا پھول مسل بھی دیا جائے اس کا وجود ختم ہو جاتا ہے، لیکن اس کی خوشبو ختم ہے۔ وہ تو دنیا کا پھول ہے، میں مصطفیٰ کا پھول ہوں۔ میں کس کا پھول ہوں؟ مصطفیٰ کا پھول ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سبحان اللہ کہنے سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ کی قسم سبحان اللہ کہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ پتہ نہیں آپ کو کیا ہو جاتا ہے، مسیتوں باہر تانوں نعرے لانے پہن تسی بڑے لاندے ہو، مسیتی آ کے لانے پہن تے بول دے نہیں۔ اللہ اکبر ہے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور جن کے نعرے ہم لگواتے ہیں نا، اللہ کی قسم ان کے نعرے لگانا بھی عبادت ہے، ان کے نعرے لگانا بھی کیا ہے؟ او بھائی میرا پت مینوں پتا ہے تو لانا، تو رہن دے، میں باقیاں دی گل کرنا یار۔ اللہ اکبر۔ ان کے نعرے لگانا بھی کیا ہے؟ عبادت ہے۔ اللہ اکبر۔ سنیے گا ذرا، سنیے گا۔ میں نے کہا صحابی نے کہا وہ تو دنیا کے پھول ہیں، ان کو مسل بھی دیا جائے تو ان کی خوشبو نہیں جاتی، میرے اندر خوشبو ہے تو میرے مصطفیٰ کی محنت سے آئی ہے، صحبت مصطفیٰ سے آئی ہے۔ اس نے کہا میں کٹ سکتا ہوں، مر سکتا ہوں، دامن مصطفیٰ نہیں چھوڑ سکتا۔ اس نے کہا اچھا تو چھوڑے گا؟ ادھر آ ستمگر ہرن آزمائے تو تیر آزما ہم جگر آزمائے۔ اللہ اکبر۔ رات کو آپ سوئے، سارا دن کام کاج، لوگوں نے مارا، تکلیفیں برداشت کی، رات عشاء کے بعد سوئے نا، اس ظالم عورت نے دیکھا کہ جب آپ کو نیند آ گئی، آنکھیں بند ہو گئیں، اس نے آگ جلائی، ایک لوہے کی سلاخ لی،
اسے خوب گرم کیا، جب آپ کی آنکھ لگ گئی تو لا کے اس سلاخ کے ساتھ آپ کے سر کو داغ دیا۔ اللہ اکبر! صحابی کی چیخ نہیں نکلی بلکہ زبان پہ جاری ہوتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ 1 دن 2 دن 4 دن تھک گئے، ایک دن حضور کی مجلس میں آئے، آ کر کہتے اللہ کے نبی میرے لیے دعا کیجئے۔ میرے پیارے کیا ہوا؟ اللہ کے نبی سارا دن مجھ سے وہ عورت کام بھی لیتی ہے، لوگوں کو اجازت دی ہے، وہ مجھے مارتے بھی ہیں، مجھے تکالیف بھی دیتے ہیں، شام کو تھکا ہارا چارپائی پہ لیٹتا ہوں تو میرے ساتھ یہ ظلم کرتی ہے۔ میرے محبوب نے ہاتھ اٹھا دیے۔ کیا کر دیے؟ ہاتھ اٹھا دیے میرے محبوب نے۔ میں قربان جاؤں، میرے محبوب کے ہاتھ اٹھیں اپنے رب کے دربار میں اور اپنے یار کے لیے وہ قبول نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ صحابی دعا کروا کے گھر پہنچا نا، گھر جا کے دیکھا وہ جو ام نمار ہے وہ یوں آوازیں نکال رہی تھی جیسے کتا آوازیں نکالتا ہے۔ کون نکالتا ہے؟ اللہ اکبر! جیسے کتا آوازیں نکالتا ہے۔ بڑے بڑے حکیم، طبیب، ماہر لوگ بلائے گئے، انہوں نے فرمایا اس کا کوئی علاج نہیں۔ چلتے چلتے ایک حکیم آیا، اس نے کہا ایک علاج ہے، اگر کرنے کی اجازت دو۔ انہوں نے کہا تجھے اجازت ہے، علاج کر۔ کہا آگ جلاؤ، آگ جلائی۔ کہا لوہے کی کوئی سلاخ لے کے آؤ، سلاخ لائی گئی۔ کہا اسے گرم کر کے مجھے دو، گرم کر کے دیا۔ اس نے اسی سلاخ کے ساتھ اس کا سر داغا۔ سر داغتا ہے تو کچھ وقت کے لیے افاقہ ہو جاتا ہے، پھر شروع ہو جاتی ہے۔ اس نے کہا لو اس کا ایک علاج ہے، اس کا سر داغتے رہو تو اسے تھوڑی دیر آرام ملتا رہے گا۔ میں قربان جاؤں، میرے محبوب کی دعا دیکھنا اب کیا ہے۔ میں قربان جاؤں، سلاخ وہی ہے، آگ وہی ہے، گھر وہی ہے، لیکن پہلے ہاتھ اور تھا، سر اور تھا، اب ہاتھ اور ہے، سر اور ہے۔ اب ڈیوٹی لگ گئی حضرت خباب کی کہ تیری مالکہ ہے، تو غلام ہے، اب تو اس کی خدمت کر۔ یہ جب بھونکنا شروع کرے تو سلاخ گرم کر کے لگا دے، کہہ دے سبحان اللہ۔ اسی طرح اسی حالت میں جہنم رسید ہو گئی، جہنم رسید ہو گئی۔ میں نے کہا یہ میرے محبوب کے گلشن کا پھول تھا۔ آخری بات کرو، عنوان تفصیل طلب ہے۔ میں نے کہا گلشن محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی عقل مند، سمجھدار، سنجیدہ بندہ جب کسی گلشن اور باغ کو دیکھتا ہے تو 4 سوال کرتا ہے۔ یہ گلشن کس کا ہے؟ اس گلشن میں کیا ہے؟ یہ گلشن تیار کیسے ہوا؟ 3 سوالوں کے جواب دے چکا ہوں۔ چوتھا سوال کہتا ہے مولوی صاحب اس گلشن کی اہمیت اور میں اس سے فائدہ کیسے اٹھا سکتا ہوں؟ آئیے، میں نے کہا اس سوال کا جواب دینے لگا ہوں۔ یہ جو گلشن محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی اہمیت کیا ہے؟ سنیے گا۔ شریعت 2 چیزوں کا نام ہے، نمبر 1 عقائد ہے، نمبر 2 اعمال ہے۔ اس گلشن کی اہمیت یہ ہے کہ عقائد ہو تو بھی معیار میرے نبی کے صحابہ ہیں، اعمال ہو تو بھی معیار میرے نبی کے صحابہ ہیں۔ عام لفظوں میں کہہ دوں، سادے لفظوں میں کہہ دوں، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں نے کہا یاد رکھنا، امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے لے کے حضرت نانوتوی تک، حضرت نانوتوی سے لے کے حضرت اقدس حضرت مولانا محمد الیاس گھمن طامت بارکاتم العالیہ تک، میرے مسلک کا ایک ایک بچہ یہ نعرہ لگا رہا ہے صدیوں سے کہ اعمال میں بھی معیار صحابہ ہے۔ کون ہے؟ سارے نہیں بولتے، سارے بولے۔ معیار کون ہے؟ عقائد میں معیار کون ہے؟ کبھی ہمیں معذرت نہیں کرنی پڑی، کدی سانو رو کے ہاتھ بن کے نہیں کہنا پیا جی ہن سانو معاف کر دیو، ساڈے کو غلطی ہو گئی۔ میں نے کہا ایسا کام ظالموں کرتے ہو کیوں جس میں بعد میں تمہیں معافیاں مانگنا پڑے؟ آپ نے سوشل میڈیا پہ دیکھا ہوگا ایک نام نہاد مفتی جو ہے اس نے اس ہفتے نعوذ باللہ یہ اعلان کیا کہ جی میں چیلنج کرتا ہوں، مجھ سے مناظرہ کر لو۔ نعوذ باللہ صحابہ معیار حق نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ جب اہل حق کے بیٹے میدان میں آئے کہا آ جا، پھر دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے، پتہ لگ جائے صحابہ معیار حق ہے کہ نہیں۔ پھر دوے دن ہی رو کے ہاتھ باندھ کے او جی میرے کو غلطی ہوگی، مینوں معاف کر دیو۔ میں نے کہا الحمدللہ یہ عقیدہ ہے کھرا، سچا، سچا، جو 1450 سال سے چلا آ رہا ہے اور قیامت کی صبح تک گونجتا رہے گا کہ عقائد میں بھی معیار صحابہ ہیں، اعمال میں بھی معیار ہے۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل کیا ہے؟
میں نے کہا پہلے عقائد میں دلیل سن. قرآن کہتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا کہ لوگو اگر ایمان لانا چاہتے ہو تو ویسے ایمان لاؤ جیسے نبی کے صحابہ لے کے آئے. عقائد کہتے ہیں ایمان کو. نمبر 2 بات اعمال کی آئی تو قرآن کہتا ہے وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. میں قربان جاؤ اعمال میں بھی معیار صحابہ ہیں, عقائد میں بھی معیار صحابہ ہیں. اسے بھی آسان کر دیتا ہوں, اس سے بھی آسان کر لیتا ہوں. اللہ کا واسطہ ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں جنیاں مرضی انہوں حدیثاں یاد ہون, جنیاں مرضی قرآن دیاں آیتاں یاد ہون, سر تے پگڑی بھی ہووے, جبہ بھی پایا ہووے, داڑھی بھی ہووے, جیڑا بندہ صحابہ تے اہل بیت تے تنقید کرے کدی او دی گل سنو بچا لو اپنے ایمان کو, اپنے ایمان کو بچا لو. اللہ اکبر. میرے بھائیو توجہ کیجئے گا, جامع ترمذی میں روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت کی حالت وہ ہوگی جو بنی اسرائیل کی ہوئی. فرمایا وہاں اگر کسی ظالم نے اپنی ماں سے منہ کالا کیا تو میری امت میں بھی ایک ظالم ایسا ہوگا جو اپنی ماں سے منہ کالا کرے گا. فرمایا وہاں 72 فرقے ہوئے, یہاں 73 فرقے ہوں گے. کتنے فرقے ہوں گے؟ 73 فرقے ہوں گے. کلہم فی النار. میرے محبوب نے فرمایا سب کے سب کیا ہے؟ سب کے سب کیا ہے؟ الا واحدۃ. فرمایا ایک جنتی ہوگا. کیا ہوگا؟ ان 73 میں سے ایک. بھائیو میں نہیں کہہ رہا, اللہ کے نبی. اگر حوالہ غلط ہو تو میں مجرم, اگر حوالہ صحیح ہو تو پھر پوری توجہ سے سننا. میں آپ کو لڑنے کی دعوت نہیں دے رہا, میں آپ کو جھگڑنے کی دعوت نہیں دے رہا, میں آپ کو گالی اور گولی کی دعوت نہیں دے رہا. میں تو دلائل پیش کرنا ہوں, دلائل, اور دلائل سے بات کرنا یہ کوئی جرم نہیں ہے. میں آپ کو اشتعال انگیزی نہیں دے رہا, میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں سن لو, سمجھ لو, عقیدہ بچا لو. کیا بچا لو؟ عقیدہ بچا لو. ہم گالی والے بھی نہیں ہیں, ہم گولی والے بھی نہیں ہیں, ہم دلائل والے ہیں. جو گالی والا ہے ہم کہتے وہ بھی غلط کر رہا ہے, جو گولی والا ہے وہ بھی غلط کر رہا ہے, جو زبردستی کسی کو منوانا چاہتا ہے وہ بھی غلط کر رہا ہے. ہم کہتے ہیں اپنے لوگوں میں بیٹھ کے, اپنے پیاروں میں بیٹھ کے اپنی بات کرنا, دلائل کے ساتھ کرنا, حوصلے کے ساتھ کرنا, اچھے الفاظ میں کرنا, اچھے انداز کے ساتھ کرنا. شریعت بھی اس کی اجازت دیتی ہے, اخلاق بھی اس کی اجازت دیتا ہے, ملک کا قانون بھی اس کی اجازت دیتا ہے. اور ہم اسی دائرہ کار میں رہتے ہوئے اپنے لوگوں کو اپنے عقائد دلائل کے ساتھ سناتے. تو میرے محبوب نے فرمایا 73 فرقے تمام کے تمام جہنمی الا واحدتن, مگر ایک جنتی. اللہ کے نبی اس جنتی کی نشانی کیا ہوگی؟ فرمایا ما انا علیہ و اصحابی, وہ میرا بھی غلام ہوگا, میرے یاروں کا بھی غلام ہوگا. وہ میرا بھی غلام ہوگا اور میرے یاروں کا بھی کیا ہوگا؟ ہم نوکر ہیں صحابہ کے. ہم کس کے نوکر ہیں؟ صحابہ کے. ہم نوکر ہیں اہل بیت کے. صحابہ جو کہیں وہ بھی ہمارے سر آنکھوں پہ, اہل بیت جو فرما دیں وہ بھی ہمارے سر آنکھوں پہ. سننا, میرے محبوب کفار سے گفتگو کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ اور کیا فرماتے؟ لکم دینکم ولی دین. تمہارا دین تمہارے لیے, میرا دین. دین کی نسبت حضور نے کس طرف کی ہے؟ بولو بھائیو کس طرف کی ہے؟ ایدہ نہ کریا کرو کوئی نواں بندہ آ گیا انہیں کہا مولوی صاحب تینوں 20 سال ہو گئے انہوں نے جمعہ پڑھا دیا, انہوں نے یہی نہیں پتا. ہاں بولا کرو تھوڑا تھوڑا. دین کی نسبت حضور نے کس طرف کی ہے؟ اپنی طرف کی ہے, اپنی طرف کی ہے. لیکن قربان جاؤں, جب حجۃ الوداع کا موقع آیا نا, میرے محبوب فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی. اب حضور یہ نہیں فرما رہے کہ میرا دین اللہ نے میرے لیے مکمل کر دیا. حضور فرماتے میرے صحابہ تمہارا دین اللہ نے تمہارے لیے کیا کر دیا؟ تمہارا دین. پہلے دین کی نسبت اپنی طرف ہے, جب حضور دنیا سے پردہ فرمانے کا وقت قریب آ گیا اب فرما رہے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی. اس لیے صحابہ جہاں بھی جایا کرتے تھے نا تو صحابہ یہ نہیں فرمایا کرتے تھے کونو مثل نبینا, لوگوں ہمارے نبی کی طرح ہو جاؤ, بلکہ صحابہ فرمایا کرتے تھے کونو مثلنا, لوگوں ہماری طرح ہو جاؤ. کیا ہو جاؤ؟ ہماری طرح. تسی میں اتھے ہوندے تے آپ کہنا سی
سی اسی کلمہ تہاڈا پڑھیا کہ نعوذ باللہ نبی دا پڑھیا اسی تہاڈی طرح کیوں ہو جائیے؟ نا 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 نا، وہ لوگ جانتے تھے یہ ویسے ہیں جو ان کو محمد مصطفیٰ نے سکھایا ہے۔ ختم کر رہا ہوں، نچوڑ دے رہا ہوں۔ منظر یوں نظر آتا ہے مجھے تو، اللہ نے دین دیا میرے نبی کو، نبی نے دیا صحابہ کو، صحابہ نے دیا امت کو، تو پھر مجھے کہنے دے کلمہ چاہیے تو صحابہ اہل بیت سے ملے گا، قرآن چاہیے صحابہ اہل بیت سے ملے گا، نماز روزہ حج زکوٰۃ جہاد چاہیے صحابہ اہل بیت سے ملیں گے، نبی کا علم عمل حلم اخلاق کردار صداقت عدالت شرافت لیاقت ذہانت امامت چاہیے صحابہ اہل بیت سے ملے گی، اللہ کی قسم جنت کا راستہ چاہیے صحابہ اہل بیت سے ملے گا۔ کہتا ہے مولوی صاحب آخری گل اے جڑا گلشن محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اے دے تو اگر میں فائدہ لینا ہوئے تے مینوں کیویں ملے گا؟ کیوں بندہ کوئی باغ دیکھتا ہے نا، یہ آم کا باغ ہے، انگور کا باغ ہے، سیب کا باغ ہے، فلاں کہتا ہے جی میرے کو پیسے نہیں مینوں ذرا پھل دے دیو، وہ کہندی اتھوں نکل ایداں نہیں، فلاں جگہ ہمارا دفتر ہے وہاں پہ میرا مالک بیٹھا ہے وہاں پہ جا، پہلے وہاں پہ بات چیت کر پھر تجھے فائدہ ہوگا۔ کہتا مولوی صاحب یہ جو خوبصورت باغ ہے جو معیار ایمان بھی ہے معیار اعمال بھی ہے اس سے مجھے فائدہ کیسے ہوگا؟ میں نے کہا سن لے، اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم من بعدی غرضا فمن احبہم فبحبی احبہم۔ میرے محبوب نے فرمایا صحابہ اہل بیت کی محبت دل میں بسانا تیرا کام ہے اور ان کی خوشبوئیں عطا کر دینا عرش والے خدا کا کام ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔